ویلکم ٹو مائی چینل۔ نئے آنے والے سامعین ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ جمشید گھر کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس کی بہن کا رشتہ دیکھنے والے اب جا چکے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی واپس مڑا تو اس کے خالی گھر کی طرح اس کے مالی حالات بھی خالی ہی تھے۔ وہ ایک تگڑا جوان اور باروب شخص تھا۔ سیدھا وہ اپنی والدہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ بھی کافی فکر مند تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ بولی، جمشید اب کیا کریں گے؟ اس کی رخصتی کیسے کریں؟ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر سے باہر نکل پڑا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، اس کے گہرا کش لگایا اور اسی طرح سوچوں میں ڈوبا وہ سڑک چلتا ہوا ایک پوش علاقے میں آ گیا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اسے زیادہ فکر یہ تھی کہ اب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرے۔ اس کے کوئی دوست احباب اتنے امیر بھی نہ تھے۔ وہ خود ایک چھوٹی سی کمپنی میں کروپنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ ایمانداری اور حلال کی زندگی گزارتے ہوئے وہ جوان ہو گیا۔ اسی سوچوں میں وہ جا رہا تھا تو اسے اچانک کئی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی کا دروازہ کھلا نظر آیا اور روشنی باہر جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ جمشید تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی رات گئے، سب دروازے بند ہیں، یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک شیطانی پلان آیا۔ اس نے کہا، کیوں نہ میں یہاں چوری کر لوں؟ میری تو زندگی ویسے ہی برباد ہے، کم سے کم میری بہن کے ہاتھ تو پیلے ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ چوری چھپے اس گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا، مگر سناٹا اور خالی۔ وہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا اچانک جب ایک کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو پایا جو جلد کے حساب سے کوئی انگریز تھی۔ اس نے جب جمشید کو دیکھا تو وہ بھی چونک پڑی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اس کی چلاک آنکھیں پانپ گئی کہ جمشید ایک پرجوش شخص ہے۔ جمشید نے اپنی جیب سے وہی کروپنگ کا کٹر نکالا جس سے وہ فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کی طرف اس کو لہراتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا، ہاں، میں تمہیں وہ سب دے دیتی ہوں جس کے لیے تم یہاں داخل ہوئے ہو۔ اس نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ جمشید سمجھا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ نڈر ہو کے اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ عورت اسے ایک کمرے میں لے گئی اور سامنے ایک چھوٹی سی تجوری تھی۔ اس نے عورت نے کہا، میں اسے کھولتی ہوں، اس میں جو پیسہ ہے وہ تمہارا ہے، تم لے لو۔ اصل میں وہ جمشید پہ تھوڑا سا یا زیادہ دل دے بیٹھی تھی۔ جمشید کافی مردانہ وجاہت رکھتا تھا۔ جیسی تجوری کھلی تو تجوری میں سے ایک پھوار سی آئی۔ وہ ایک بیہوشی کی دوا تھی جو جمشید کے ناک پہ پڑی اور جمشید اسی وقت دڑم سے بیہوش ہو گیا۔ جمشید کو نہیں پتا وہ کب تک کہاں رہا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خالی کمرے میں ایک اسٹریچر پر تھا۔
کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اس کا سر چکرا رہا تھا، کمرے میں تیز روشنی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اچانک اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف پیٹ پہ درد محسوس ہوا۔ جب اس نے اپنی قمیض اٹھا کے دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک گہرا زخم کا نشان تھا اور اس پہ پٹی ہوئی تھی۔ اسی تکلیف کے ساتھ وہ اس بنگلے سے باہر نکلا۔ اس وقت بھی رات کا ہی ٹائم تھا۔ گرتا پڑتا وہ جب اپنے گھر پہنچا تو حیران رہ گیا، وہاں تو معاملہ ہی بدل چکا تھا۔ جمشید کے گھر سے جانے سے پہلے اس کی اور اس کی والدہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس کی بہن سن چکی تھی۔ اس کی بہن اب اس دنیا میں نہیں تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ ماں اس صدمے سے ویسے ہی مر گئی۔ جمشید حیران رہ گیا کہ یہ اچانک ایک رات میں کیا ہوا۔ جب سب معاملات رفع دفع ہوئے تو اسے پتہ لگا کہ اس کا تو گردہ ہی نکال لیا گیا۔ نہ ماں تھی نہ بہن تھی، ایک ویران گھر تھا۔ کچھ عرصے تک وہ اپنے زخموں کو چاٹتا رہا، پھر اس کا زخم بھرنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا اور ایک دربار پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ دربار میں جو لنگر چلتا وہ کھاتا اور واپس اپنے گھر آ جاتا۔ اس کا ذہن اس عورت سے انتقام کے لیے گھوم رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا۔ ایک دن وہ مزار پہ بیٹھا تھا تو ایک اسے بابا سے آ کے ملا۔ اس بابا نے کہا، بیٹا میں کافی ٹائم سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کافی دنوں سے دیکھتا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ کیا بیٹا تمہاری پریشانی ہے؟ اب جمشید کے پاس سنانے کو تو کچھ نہیں تھا۔ جو کہانی تھی اس نے بابا کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، فکر مت کرو، تم مجبور تھے اس وقت، میں تمہاری اگر کچھ مدد کرنا چاہوں کیا تم مجھے کرنے دو گے؟ جمشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسا تعویذ دیتا ہوں جسے تم اپنے بازو کے گوشت میں چیرا لگا کر اپنے گوشت کے اندر سی لو۔ اس تعویذ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم اپنے دشمنوں کو دبوچ سکو گے۔ پھر بابا نے کہا کہ اس گروہ کو میں جانتا ہوں، یہ تمہیں گمنام زمانہ نائٹ کلبوں میں ملے گا، تم وہاں جاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ پہلے تو جمشید کو کچھ یقین نہ آیا، مگر پھر بھی اپنے دل کو دلاسا دینے کے لیے اس نے وہ تعویذ اپنے گوشت میں ڈال دی اور چل پڑا اندھیری گلیوں میں اپنے انتقام کی آگ بجھانے۔ جب وہ ایک بار کلب پہنچا تو اسے وہ عورت وہاں اچانک نظر آ گئی۔ اس عورت کے پیچھے جب وہ بھاگا تو وہ عورت کسی کمرے میں غائب ہو گئی۔ اچانک اس کے سامنے 4-5 گنڈے تھے۔ جمشید ڈرپوک نہیں تھا، دلیر بھی تھا اور قداور بھی تھا۔ جمشید نے غصے میں جب زوردار تھپڑ ایک شخص کے چہرے پہ مارا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کا تو جبڑا ہی ہل چکا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کھسک چکا تھا۔ جمشید کو یقین ہو گیا کہ اس تعویذ میں واقعی کرامت ہے۔ پھر کیا تھا، جمشید نے ان کی وہ درگت بنائی کہ پورا کلب دیکھتا رہ گیا۔ کلب کے کاؤنٹر پر اس نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا، پھر اسے بتایا گیا کہ وہ لڑکی ایک ڈاکٹر دیمن کے لیے کام کرتی ہے جو ہندو ہے۔ اس ڈاکٹر دیمن کے دفتر کا پتہ لے کر جمشید صبح طاق میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دیمن اپنی بڑی سی گاڑی میں آیا اور اپنے کلینک کی طرف چل پڑا۔ جمشید نے اسے راستے میں روک لیا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔
وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے پیچھے تو کوئی اور ہے۔ پھر اس نے داؤد سیٹھ کا نام لیا اور ایک بہت بڑے گروہ کا انکشاف کیا جو لوگوں کے گردے نکال کے یورپ میں لوگوں کو سپلائی کرتے تھے۔ جمشید کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ اس نے دمن کو اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ اگر تم نے مجھے داؤد سے نہ ملایا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انتقام کی آگ اتنی بڑھ چکی تھی کہ دمن نے اسے داؤد کا اڈا بتا دیا۔ جمشید اب نڈر تھا کیونکہ اس کے بازو میں جو تعویذ تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ جب وہ اس کے اڈے پہ پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات آبی سے ہوئی۔ آبی اس اڈے پہ ایک سرغنہ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، مگر جمشید کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا کیونکہ یہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ آبی نے اسے کہا جمشید تم یہاں کیسے؟ جمشید نے اسے ساری کہانی بتائی تو آبی کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو گیا۔ آبی کے گلے میں ایک رومال ہوا کرتا تھا اور جمشید جانتا تھا کہ اس رومال کی کیا کرامت ہے۔ آبی اس رومال سے آنن فانن دشمن کو اپنے قابو میں کر لیتا تھا۔ یہی اس کی ٹرک تھی جس کی وجہ سے وہ اس اڈے کا سرغنہ تھا۔ آبی نے اسے داؤد کا مکمل پتہ بتایا اور ایک دوست ہونے کے ناطے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس گروہ کے ساتھ ان دونوں نے ٹکر لے لی۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کئی لوگ مارے گئے، کئی پولیس کیس بنے۔ جمشید آخرکار اشتہاری قرار پا کے مفرور ہو گیا۔ آبی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اب یہ داؤد کی تاڑ میں تھے کہ ان کے ہاتھ داؤد لگ جائے۔ آخر قسمت نے مہربانی کی اور داؤد ان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کراچی کی بندرگاہ پہ داؤد کوئی بڑی ڈیل کر رہا تھا جس کی مخبری جمشید کو مل گئی۔ جمشید اب اس طرح کے گروہوں میں اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے۔ سب کو اس کا تھپڑ یاد تھا۔ وہ جسے بھی تھپڑ مارتا وہ زندہ نہ بچتا۔ جب داؤد کو دبوچا گیا تو داؤد نے جمشید سے بھی وہی معاملات کیے جو ڈاکٹر دمن نے کی۔ ڈاکٹر دمن کو چھوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ جمشید ان دونوں کو ایک ساتھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ آبی نے کہا جمشید تم کیوں دمن کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہو؟ دمن کا کام تو میں تمام کیے دیتا ہوں۔ آبی نے اپنا رومال گھمایا اور دمن کے منہ پہ اس کس کے باندھ دیا۔ اس کا سانس آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گیا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ جب داؤد نے یہ حالت دیکھی تو داؤد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ داؤد سمجھ گیا کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے۔ جمشید نے کہا داؤد میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ جمشید نے اپنے اوزاروں میں سے ایک ایسا اوزار نکالا جس کی شوق اور سوچ داؤد کو بھی نہ تھی۔ وہ ایک تلوار تھی۔ جمشید نے کہا یہ وہی تلوار ہے جن سے تم لوگوں کے گردے نکالتے ہو۔ یہ مجھے ڈاکٹر دمن کے کلینک سے ملی تھی۔ داؤد کو گھسیٹ کر وہ ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں اس نے داؤد کے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹ ڈالے۔ پھر باقاعدہ ڈاکٹر کو بلایا، اس کا علاج کیا۔ داؤد اسے گالیاں نکالنے لگ گیا۔ جمشید نے کہا داؤد ابھی معاملہ رکا نہیں، ابھی تو تمہارا حساب شروع ہوا ہے۔ کافی عرصے بعد داؤد کے زخم بھرے۔ داؤد ان کی قید میں ہی رہا۔ جمشید کا روب انڈر ورلڈ میں پھیل چکا تھا۔ اس کو منتھلی لاکھوں روپے بھتہ آتا تھا، مگر اسے ان پیسوں سے کوئی غرض نہ تھی۔
وہ تمام پیسے اپنی ہی بستی کے غریبوں میں بانٹ دیتا۔ جب داؤد ٹھیک طرح سے مکمل صحت یاب ہو گیا، اس کے زخم بھر گئے مگر اس کے ہاتھ پاؤں نہ رہے، تب جمشید نے کہا کہ اب میرا انتقام شروع ہوتا۔ پھر اس نے جمشید نے داؤد کی زبان بھی کاٹ دی اور اٹھا کر داؤد کو ایک ایسی جگہ پہ پھینکا جو ایک یتیم خانہ تھا، ایک اولڈ ہاؤس تھا۔ وہاں اس نے اس کی رجسٹریشن گمنام شخص کے نام سے کروائی۔ اب داؤد اس حالت میں تھا، نہ وہ کسی کو بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا اور میں کون ہوں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو کراچی کے گمنام حالات میں ایک وقت ضرور واقع ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔